اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گی یہ درود شریف لکھنے سے متعلق ہے۔ یہ ایک بہن کی کہانی ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں بچپن سے درود شریف پڑھتی آئی ہوں اور درود شریف لکھنے کے بارے میں مجھے اتنا معلوم تھا اپنے گھر والوں سے کہ جہاں کہیں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو تو اس کے ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ کچھ احادیث بھی سنی تھی کچھ رائٹرز کے بارے میں جو پرانے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لکھتے تھے لیکن ساتھ میں سواد لکھ دیتے تھے، کبھی کاغذ بچانے کے لیے کبھی سیاہی بچانے کے لیے، کہ کس طرح ان کو پھر سزا ملتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کہتی ہیں کہ میں اسی طرح بچپن سے جب بھی کوئی کتاب دیکھتی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لکھا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں درود شریف نہ لکھا ہوتا تو میں اسی وقت ہاتھ سے درود شریف لکھ دیتی۔ اس طرح جو بھی کتاب ملتی جب تک اس میں ہر صفحے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف نہ لکھ لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ کہتی ہے زندگی کی مصروفیات اور چیزیں بڑھتی رہیں، میں نے کتابیں پڑھنا بند کر دی اور ظاہر ہے پھر جب کتابیں پڑھنا بند کر دیں تو یہ عادت بھی نہ رہی۔ لیکن بہرحال یہ عادت ضرور تھی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا کسی سے تو ساتھ میں درود شریف پڑھ لینا، جب خود بھی بولنا تو ساتھ میں پورا درود پڑھنا جیسے پڑھا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتی ہیں کہ یہ درود شریف کی برکات میں سے ایک برکت ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ ایک معجزہ ہے، نعمت ہے بلکہ، کہ مجھے بہت خوبصورت خواب آتے تھے، مشاہدات ہوتے تھے۔ زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں یا مشکلات آئیں درود شریف کی برکت سے ان کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا تھا اور ان کا حل بھی مل جاتا تھا۔ بہت سارے ایسے بھی خواب آتے تھے کہ جن میں انہیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی کہا جاتا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب کووڈ کا ٹائم شروع ہوا تو میں کچھ بیمار ہوئی اور کچھ ایسا مجھے لگنے لگ گیا جیسے میرے مشاہدات اور خواب پہلے سے کم ہو گئے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی تعداد بھی اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ شروع میں تو میں نے اتنا نوٹ نہیں کیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات کافی تنگ کرنے لگی۔ کبھی سوچتی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے خواب بند ہو گئے ہیں یا اب اس طرح کے مشاہدات نہیں ہو رہے۔ لیکن اس دوران یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر کوئی پرابلم آنے والی ہے تو اس کے متعلق انہیں خواب میں دکھا دیا جاتا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی دکھا دیا جاتا تھا کہ کیا پرابلم ہونے والی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور پھر اس پرابلم سے یہ نکل بھی جاتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اسی طرح پریشان تھی کہ اب اس طرح کے خوبصورت مشاہدات کیوں نہیں ہو رہے، اس طرح کی زیارتیں کیوں نہیں ہو رہی۔ تو ایک درود شریف سے محبت کرنے والی بہن نے ان کو مشورہ دیا کہ تم درود شریف لکھنے کی منت مان لو، اور پھر کچھ ویڈیوز بھی فارورڈ کی کہ جن میں درود شریف لکھنے کے فوائد بتائے گئے تھے اور دوسرے لوگوں کے مشاہدات بھی شیئر کیے گئے تھے کہ جن کو درود شریف لکھنے سے فائدہ ہوا تھا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی دوست کی بات سنی تو کچھ میرے دل کو لگی۔ اسی دوران میرے فیملی ممبر نے مجھ سے شیئر کیا کہ ان کے پاس ابھی بھی وہ قرآن پڑھا ہوا ہے کہ جس پر ان بہن نے بچپن میں کبھی اپنے ہاتھ سے درود شریف لکھا ہوا تھا جگہ جگہ۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ یہ بات میرے لیے کسی اشارے سے کم نہ تھی۔ میں نے منت مان لی کہ آج سے میں درود شریف لکھنا شروع کروں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جو درود شریف لکھنے کی انہوں نے منت مانی ہے اس کے صدقے انہیں پھر سے وہی خوبصورت خوابوں کی نعمت سے نوازا جائے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ میں نے شاید جمعے کی رات چنی اس کام کے لیے، اس کام کو شروع کرنے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے ایک صفحہ درود شریف کا لکھا، اور جو درود شریف یہ لکھ رہی تھیں وہ ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ کہتی ہیں کہ بہت عرصے کے بعد میں ہاتھ سے لکھ رہی تھی، ہاتھ میں شدید درد تھا لیکن اب سوچ لیا تھا کہ منت مانی ہے تو لکھنا ہے۔ مشکل سے ایک صفحہ لکھا، شاید 50 مرتبہ یا 60 مرتبہ۔ بیچ میں یہ بھی خیال آیا کہ اگر ایک صفحہ لکھنے پر اتنی ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو جو منت مانی ہے وہ ساری کیسے پوری کروں گی۔ بیچ میں یہ بھی خیال آیا کہ کیوں نہ ایک سٹیمپ بنوا لوں اور اسی سے اپنی منت کا مانا ہوا درود شریف لکھ لوں۔ بہرحال جس رات کو یہ درود شریف لکھ کے سوئیں
کہتی ہیں کہ اسی رات میرے نصیب جاگ اٹھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنے عرصے بعد اگر کوئی خواب آئے گا تو وہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور پھر خواب میں انہیں ایک اور درود شریف پڑھنے والے بھائی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نعمت اور کس مقام سے نوازا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ خواب دیکھتے ہوئے بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھ گناہگار کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کو میں آسانی سے یہاں بتا تو رہی ہوں، لیکن حقیقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جب میں نے درود شریف لکھنے کی منت مانی تھی تو بس یہی سوچا تھا کہ شاید چھوٹے موٹے خواب دکھا دیے جائیں گے کہ جن سے میرا حوصلہ بڑھتا رہے گا، لیکن اتنی بڑی نعمت کا ملنا میں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے شک درود شریف لکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر پل میں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔